بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، پیش خدمت ہے ناکامیوں سے کامیابی کی طرف لے جانے والا وظیفہ۔ زندگی میں کوئی بھی کام کر رہے ہیں، کوئی بھی مشکل آ رہی ہے، کوئی بھی پریشانی آ رہی ہے، جس کے لیے بھی حل کرنے کی ایفرٹ کر رہے ہیں اور اس میں ناکامی ہوتی ہے، ہر کام میں ناکامی ہو رہی ہے، مایوسی ہو رہی ہے، تو پھر یہ وظیفہ آپ کے بہت کام آنے والا ہے۔ ویسے تو دیکھا جائے، جب میں بات کرتا ہوں کہ آپ اپنے آپ کو گناہوں سے دور کر لیں تو آپ کے رزق کے مسائل ہمیشہ حل ہو جائیں گے، آپ کو ناکامیاں نہیں ہوں گی۔ جس طرح انسان اپنے گناہ پہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے تو رحمان سے دور ہوتا جاتا ہے، شیطان کی ٹرانس میں آ رہا ہوتا ہے۔ یہ بیسک مسئلہ یہی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ مولا کائنات کے پاس ایک شخص گیا اور اس نے رزق کی تنگی کا اور اس طرح کے معاملات کا بتایا اور کہا کہ حضور کو کچھ حل بتا دیں اس کا۔ تو آپ نے اس کو یہ کہا تھا، اس نے کہا تھا کہ انہوں نے فرمایا تھا کہ اگر چاہتے ہو کہ تم پر رحمت ہو، رزق بڑھے، تمہاری پریشانیاں ختم ہو، تو گناہوں سے بچو۔ جو گناہ اگر تم سے ہو رہے ہیں، تم نماز نہیں پڑھتے تو نماز پڑھنا شروع کر دو، اگر جھوٹ بولتے ہو تو جھوٹ بولنا بند کر دو، اگر تم غیبت کرتے ہو تو غیبت کرنا بند کر دو، تو مطلب کسی کے ساتھ کسی کا دل دکھاتے ہو، بدتمیزی کرتے ہو، وہ سب چیزیں اپنے آپ کو بہتر کرنا شروع کر دو، تمہارا رزق واپس لوٹنا شروع ہو جائے گا۔ کتنا آسان حل ہے۔ یہاں ہم بتاتے ہیں آپ کو یہ وظیفہ کر لیں، یہ عمل اپنی جگہ پر، لیکن آپ یہ سوچیں کہ جتنی چیزیں آپ کو بتائی جا رہی ہیں، اگر یہ مولا کائنات جو کہ آپ کو پتہ ہے کتنی بڑی ہستی ہیں، باب العلم ہے، وہ بھی یہ فرما رہے ہیں کہ گناہوں کو کم کرنا شروع کرو، اللہ کمی پہ آؤ، توبہ استغفار کی طرف جاؤ، تو تمہارا رزق واپس بڑھنا شروع ہو جائے گا اور تمہیں کامیابی ملنا شروع ہو جائے گی۔ اسی طرح سے ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ حضور، رزق کی تنگی کا کوئی حل بتائیں، رزق کی پریشانیوں کا، حاجات کا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رزق کے بارے میں جو عمل بتایا وہ کتنا زبردست ہے، اور اس ریلیٹ کرتا ہے مولا علی کے اس بیان سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم باوضو رہا کرو، باوضو رہا کرو، تمہارا رزق بڑھ جائے گا۔ اس کی لاجک کیا ہے کہ جب آپ باوضو رہو گے تو شیطان آپ کے قریب نہیں آئے گا، جب شیطان آپ کے قریب نہیں آئے گا تو آپ گناہوں سے دور رہیں گے، اور جب گناہ نہیں کریں گے تو آپ کا رزق جو ہے وہ لوٹے گا، بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ یہ وہی مولا کائنات نے اسی بات کو دوسرے انداز میں بتایا۔ تیسری بات یہ ہوتی ہے، ایک ہوتا ہے کہ گناہ کو چھوڑنا، برائی کو ختم کرنا، اس میں اللہ کی رضا کے لیے۔ ایک ہوتا ہے انسان کی اپنی ذاتی، اس کے اندر ایک وہ آ جاتی ہے کہ میں گناہوں سے بچوں گا اس لیے تاکہ میرا رزق بڑھ جائے۔ ایک ہوتا ہے کہ میں گناہوں سے بچوں گا کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ یہ دو الگ سوچیں ہیں۔ سوچ پہ ہمارے اعمال کا سارا محور ہوتا ہے۔ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں نا کہ جی شاہ صاحب، ہم وظائف کرتے تھک جاتے ہیں، ہمارے تو وظائف پہ اثر نہیں آتا، لیکن میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جو پہلے ہی دن وظیفہ شروع کرتے ہیں ان کو رزلٹ مل جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ صرف سوچ اور ویژن کا فرق ہے۔ اب سوچ اور ویژن کے فرق میں نا میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں۔ بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص تھا، بہت نیک تھا، عابد تھا، زاہد تھا، متقی تھا۔ وہاں کچھ لوگ درخت کی پوجا، ایک درخت تھا، اس کی سب پوجا کیا کرتے تھے، عبادت کیا کرتے تھے۔ جو نیک آدمی تھا نا، عابد زاہد آدمی تھا بہت، اس نے ایک دن کلہاڑا اٹھایا اور اس نے ارادہ کر لیا کہ میں آج اس درخت کو ہی کاٹ دوں تاکہ یہ بدعت جو ہے، یہ برائی ختم ہو جائے۔ تو وہ جو ہے کلہاڑا لے کے اس درخت کی طرف چل پڑا۔ راستے میں شیطان نے اس کو انسانی شکل میں آ کے روکا اور سمجھایا کہ یہ کام مت کرو۔ اس نے کہا تم مجھے نہیں روک سکتے، میرا جو دل چاہے گا وہ میں کروں گا۔ جب شیطان سے اس کی یہ بحث ہوئی تو لڑائی ہو گئی اور اس شخص کے ساتھ حاتم پائی ہو گئی، مطلب گتھم گتھا ہو گئے شیطان اور وہ جو نیک شخص تھا۔ اور اس لڑائی کے اندر نیک شخص جو ہے وہ شیطان کے سینے پہ چڑھ کے بیٹھ گیا اور اس نے کہا کہ تم مجھے میرے ارادے سے روک نہیں سکتے، میں اس برائی کو جڑ سے مٹا دوں گا۔ جب اس آدمی کی یہ بات سنی، شیطان اس وقت انسانی شکل میں تھا اور اس کے مطلب نیچے آیا ہوا تھا، مطلب اس سے سرنڈر ہار چکا تھا، تو اس نے اس شخص کو کہا کہ چلو ایک سودا کرتے ہیں۔ اس نے کہا اگر تم اس درخت کو کاٹنے کا ارادہ ترک کر دو تو روز تمہارے تکیے کے نیچے سے 2 دینار تمہیں ملا کریں گے، جب تم جاگو گے صبح نیند سے تو تمہارے سرہانے سے 2 دینار ملا کریں گے۔ دینار ایک بہت بڑی، 2 دینار اس وقت میں بہت بڑی رقم ہوا کرتے تھے۔ اب شیطان نے پہلا اس کا وار فیل ہوا، اس نے دوسرا وار کر دیا۔
جب دوسرا وار کیا تو وہ اس میں پھنس گیا بیچارہ. یہ ہم سب کی کہانی ہے یار. یہ جو باتیں میں آپ کو بتاتا ہوں نا، کہیں نہ کہیں ہمارے ساتھ بھی سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے. شیطان ہمیں توجیہیں پیش کرتا ہے، لاجکس دیتا ہے، ہمیں بھٹکا رہا ہوتا ہے ہمارے نیک ارادوں سے. اس کے اندر وہ ایسی علمی دلائل لے کر آپ کے سامنے آتا ہے کہ آپ خود اپنی سوچ کو غلط کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں نہیں یہ ٹھیک ہے، ایسا کرنے سے کیا ہوگا، ایسا نہیں کرتے، ایسا کرتے. ٹھیک ہے؟ تو وہ اس وقت بھی یہی ہوا، اور وہ وار چل گیا اس شخص کے اوپر، شیطان کا وہ وار چل گیا. تو اس شخص نے اس کو کہا کہ چلو ٹھیک ہے، پھر یہ سودا ہمارا ڈن ہو گیا. اس نے اپنا ارادہ کینسل کیا، کلہاڑا اٹھایا اور وہ صاحب واپس چلے گئے. شیطان خوش کہ میں نے آج ایک انسان کو ٹریپ کر لیا. وہ ٹریپ ہو چکا تھا. اب ہوا یہ کہ ایک دن وہ اٹھا سو کر، اس کے 2 دینار اس کے تکیے سے نکل آئے. دوسرے دن وہ سو کر اٹھا، پھر اس کے تکیے سے 2 دینار نکل آئے، اور یہ سلسلہ چلتا رہا 3 دن تک. چوتھے دن دینار نہیں نکلے. چوتھے دن دینار نہیں نکلے. اب چوتھے دن جب دینار نہیں نکلے نا، تو اس کو شیطان پہ غصہ آیا کہ شیطان نے جو ہے وہ میرے ساتھ دھوکہ کیا. جب یہ بات اس کے دماغ میں آئی نا، تو وہ پھر اس نے دوبارہ کلہاڑا اٹھایا اور چل پڑا. اس نے کہا اب میں اس کو کاٹ ڈالوں گا. اب جناب شیطان پھر اس کے راستے میں آ گیا. جب شیطان راستے میں آیا، اس کا پھر اسی تکرار ہوئی. اس نے کہا نہیں میں کاٹوں گا. اس کی لڑائی ہوئی، جھگڑا ہوا، ہاتھم پائی ہوئی، اور شیطان اس کے اوپر چڑھ کر بیٹھ گیا، اور وہ شخص دب گیا شیطان کے بوجھ سے. شیطان اس دفعہ جیت گیا اس لڑائی میں. تو شیطان سے اس نے پوچھا، اس نے کہا کہ یہ کیا بات ہوئی کہ پچھلی بار جب میں تجھ سے لڑا تھا تو میں نے تجھے چت کر دیا تھا، اس بار جو ہے وہ تو مجھ پر حاوی ہو گیا. شیطان نے کہا کہ اگر تم اب بھی اس درخت کو کاٹنے کے ارادے سے باز نہ آئے تو میں تمہیں جان سے مار دوں گا. وہ شخص ڈر گیا، سہم گیا، کیونکہ شیطان اس پہ حاوی ہو چکا تھا. تو جب اس نے ڈرتے ڈرتے یہ سوال پوچھا نا کہ تم مجھ پہ آج کیسے حاوی ہو گئے، تو اس شیطان نے بتایا کہ پہلے تو اللہ کی رضا کی خاطر اس درخت کو کاٹنے جا رہا تھا، اس کا ارادہ تو نے کیا ہوا تھا. تو تیرا ایمان اتنا مضبوط تھا، میں کبھی بھی اس شخص سے نہیں جیت سکتا جو اللہ کی رضا کی خاطر کوئی نیک عمل کرنے جا رہا ہو، تو میں اس سے نہیں جیت سکتا. لیکن آج جب یہ تو کام کرنے جا رہا تھا تو تیرے دل تو اللہ کی رضا کے لیے نہیں، اپنے 2 دینار کے غصے میں اس کو کاٹنے جا رہا تھا. اب بات میں یہ واقعہ آپ کو نہ سناتا، میرا کوئی دماغ کوئی آؤٹ ہے یا میں کریک نہیں ہوں، کوئی مینٹل نہیں ہوں، میں آپ کو یہ واقعات کیوں سنا رہا ہوں. میرا سنانے کا مقصد آپ کو یہ ہے، ہو سکتا ہے کہ لوگ جانتے بھی اس واقعے کو پہلے سنا ہو، یار ہمارے ساتھ معاملہ کچھ ایسا ہی ہے. ہم کوئی عمل کر رہے ہوتے ہیں، ذکر کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ شاہ جی نے بتایا تھا یہ پڑھو گے تو تمہیں 100 دینار ملیں گے، تمہیں رقم روپیہ پیسہ ملے گا، تمہیں یہ اس میں یہ نہیں ہوتا کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا، ہماری آخرت اچھی ہو جائے گی، ہم نیکی کے رستے پہ آ جائیں گے، ہمارا لالچ ختم ہو جائے گا. تو اللہ تو جانتا ہے نا، اللہ تو آپ کی ہر چیز کو بہتر جانتا ہے نا، آپ کی سوچ کو، آپ کے ارادوں کو. آپ لوگ اپنی یہ کہ پریکٹیکلی جب کسی نیک عمل کے لیے بیٹھتے ہیں تو اپنی تھوڑی اصلاح تو کر لیں. یہی تو میں بتلا رہا ہوں آپ سے، یہی تو بتلانے کی کوشش کر رہا ہوں. تو جب یہ کر لیں گے نا، آپ نیکی کرنے بھی جا رہے ہیں مگر نیت میں تھوڑا سا کھوٹ ہے، تو یہاں کھوٹ نہیں چلتا، قدرت کے سامنے کھوٹ نہیں چلتا. بس یہی آپ کو کلیئر کرنا تھا. عمل صرف آپ کو ایک تصویر بتا رہا ہوں، یا سبو ہو یا قدوس ہو یا غفور ہو یا ودود ہو، یہ 4 اسماء، یہ اللہ کے صفاتی نام ہے. یہ 4 اسماء کو آپ ایک تسبیح ہر نماز کے بعد پڑھیے. اول آخر 3 بار درود ابراہیمی پڑھ لیجئے، اور ایک تسبیح ہر نماز کے بعد اس کی پڑھ لیجئے. آپ یہ 21 دن کر لیں، 41 دن کر لیں، یقین کریں کہ آپ کی سوچ بھی نہیں کہ آپ کی زندگی میں کتنی بڑی تبدیلی آ جائے گی. آپ جو سوچیں گے، جیسا سوچیں گے، جیسا چاہیں گے، اللہ ویسے کرتے جائیں گے. تو زندگی رہی تو نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے کسی اور وظیفے کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.